اے عقل مندو قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی زمین کو خون ریزی سے بچاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی زمین کو جرائم سے پاک کر دو، تو پھر اس قانون قصاص کو نافذ کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم قتل سے بچ جاؤ۔ یہ قتل سے بچاؤ کی تدبیر اور اس کا طریقہ ہے۔ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول یا نبی اللہ یا حضرات محترم، قرآن کریم کی ان دو آیتوں نے اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ اس پر روشنی ڈالی گئی اور ہماری مکمل رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم کی ان دو آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا ملک پاکستان امن و امان اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور احکام قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان اور دنیا کا سب سے بہترین مسلمان کہتے ہیں، جبکہ ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں کہ ہم بہترین مسلمان کہلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم پر قتل کے معاملے میں قصاص لازم ہے، فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کے معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر، تو پھر اس سے بدلہ لینا قصاص ہے۔ اور کیسے بدلہ لیا جائے؟ جان کے بدلے میں جان، اعضاء کے بدلے میں اعضاء۔ جان کو ہلاک کیا تو جان کے بدلے میں جان۔ قتل ہونے والا معاشرے کا انتہائی حقیر انسان اور قتل کرنے والا سب سے بڑا قد والا انسان، جان کے بدلے میں جان ہے۔ جان اللہ رب العالمین کے ہاں سب کی برابر ہے، سب کی جان قیمتی ہے، سب کا خون ایک جیسا ہے اور سب کی جان ایک جیسی ہے۔ جان کے بدلے میں جان، ناک کے بدلے میں ناک، آنکھ کے بدلے میں آنکھ اور کان کے بدلے میں کان، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، زخم کے بدلے میں زخم۔ یہ قصاص فرمایا، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، آزاد کے بدلے میں آزاد کو، غلام کے بدلے میں غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ آزاد کے بدلے میں آزاد کو، قاتل آزاد ہے اور آزاد کو قتل کیا تو آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، لیکن کیا غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ کیا عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں کیا جائے گا۔ جو بھی قاتل ہوگا اسے قتل کیا جائے گا۔ قاتل غلام ہو تو اسے قتل کیا جائے گا۔ عمدن جان بوجھ کر قتل کرنے والا غلام ہو تو غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت اور عورت کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم کے یہ مخصوص الفاظ ایک خاص واقعے سے متعلق ارشاد فرمائے گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ اسلام کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے عرب کے دو قبائلوں میں جنگ ہوئی، دو قبیلوں میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے عورتیں، غلام اور آزاد مارے گئے۔ پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور آپس میں قبائلی جھگڑے چل رہے تھے، صلح کی کوششیں بھی ہو رہی تھی۔
تو ان میں جو طاقتور قبیلہ تھا اس نے کہا ہم صلح نہیں کریں گے، ہم اس شرط پر صلح کریں گے کہ ہمارے جو غلام مارے گئے، غلام کے بدلے میں ہم غلام نہیں ماریں گے، غلام کے بدلے میں ہم ان کے قبیلے کے آزاد ماریں گے، ہماری جتنی عورتیں مری ان کے بدلے میں ہم عورتوں کو نہیں ماریں گے بلکہ ہم مردوں کو ماریں گے۔ جیسے آج ہمارے ہاں قبائلی جنگیں ہیں، آپس میں دو قبیلوں کی جنگیں ہیں، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، سرحد میں، سب جگہوں پر ہے کہ جب دو قبیلوں کی جنگیں چھڑتی ہیں، کون قاتل ہے، کون قصوروار ہے اور کون بے قصور ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میری قوم کا ایک آدمی مارا، میں 10 کو ماروں گا، وہ 10 کے 10 اگرچہ نیک اور شریف لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے بھی زمانہ جاہلیت کا مطالبہ کیا اور یہ کہا، تو اللہ رب العالمین نے اس تناظر میں فرمایا کہ عورت کے بدلے میں عورت، غلام کے بدلے میں غلام، آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا۔ اگر آزاد قاتل ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام قاتل ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، آزاد کو بے گناہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ عورت قاتل ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، عورت کو چھوڑ کر مرد کو بے گناہ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا قاتل کو قتل کیا جائے، بے قصور کو قتل نہ کیا جائے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمیں قتل کسی نے بھی کیا ہے، کیا تو حکومت پاکستان نے ہے نا، لہذا ہم شہروں پر حملہ کریں گے، مارکیٹوں کو اڑائیں گے، رش کی جگہ پر پبلک میں ہم بم پھوڑیں گے، خود کش حملے کریں گے۔ یہ سراسر بربریت، درندگی ہے، جاہلیت، ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ قاتل کو پکڑو جس نے ناحق قتل کیا، قاتل کا پتہ نہیں، اور جو بھی قصور ہیں انہیں مارا جا رہا ہے، عورتوں کی گودیں اجاڑی جا رہی ہیں، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، خاندان کے بڑوں کو مار کر انہیں فاقہ کشی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ظلم ہے، بربریت، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی کافر کو ناحق قتل کرنا، جو ہمارے ملک کا شہری ہو اسے قتل کرنا، وہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ہمارے ملک میں رہنے والے ذمی کو، کافر کو قتل کیا، فرمایا وہ قاتل جنت میں جانا تو درکنار، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ فرمایا جنت کی خوشبو حرام ہے، جبکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال کے فاصلے پر اللہ کے مہک جائیں گے۔ یہ جو قاتل ہے جس نے کسی کافر کو جو ہمارے ملک میں رہتا ہو، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے۔ تو مسلمان کا قتل کتنا دردناک ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنا بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ایک مسلمان کو قتل کرنے کے مقابلے میں سارے عالم کی تباہی اللہ رب العالمین کے ہاں آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اگر ایک بندے کو ایک نے قتل کیا تو ایک کو قتل کیا جائے۔ انسان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو 4 بندوں نے مارا تھا،